بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چاروں طرف سے رزق کی برسات ہوگی، چلتے پھرتے صرف 100 دفعہ یہ اسم اعظم پڑھ لیں، ہر تنگی ختم ہو جائے گی، ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، ایک بار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں بیٹھے ہوئے ان سے باتیں کر رہے تھے، اتنے میں ایک دیہاتی آپ کے پاس آیا اور پوچھنے لگا کہ قیامت کب آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی گفتگو میں مصروف رہے۔ بعض لوگ جو مجلس میں تھے کہنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیہاتی کی بات سنی لیکن پسند نہیں کی، اور بعض کہنے لگے نہیں بلکہ آپ نے اس کی بات سنی ہی نہیں۔ جب آپ اپنی باتیں پوری کر چکے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں فرمایا، وہ قیامت کے بارے میں پوچھنے والا کہاں گیا؟ اس دیہاتی نے کہا، حضور میں موجود ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ جب امانت ایمانداری دنیا سے اٹھ جائے تو قیامت قائم ہونے کا انتظار کر۔ اس نے کہا، ایمانداری اٹھنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب حکومت کے کاروبار نالائق لوگوں کو سونپ دیے جائیں تو قیامت کا انتظار کر۔ صحیح بخاری۔ ایک سفر میں جو ہم نے کیا تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے پیچھے رہ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے اس وقت ملے جب عصر کی نماز کا وقت آن پہنچا تھا۔ ہم جلدی جلدی وضو کر رہے تھے، پس پاؤں کو خوب دھونے کے بدل ہم یوں ہی سادہ دھو رہے تھے۔ یہ حال دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلند آواز سے پکارا، دیکھو ایڑیوں کی خرابی دوزخ سے ہونے والی ہے۔ 2 یا 3 بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں ہی بلند آواز سے فرمایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، درختوں میں ایک درخت ایسا ہے اس کے پتے نہیں جھڑتے، اور مسلمان کی مثال اس درخت کی سی ہے، بتاؤ وہ کون سا درخت ہے؟ یہ سن کر لوگوں کا خیال جنگل کے درختوں کی طرف دوڑا۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا، میرے دل میں آیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، مگر میں اپنی کم سنی کی شرم سے نہ بولا۔ آخر صحابہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سے پوچھا کہ وہ کون سا درخت ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ کھجور کا درخت ہے۔ محترم ناظرین، ایک مختصر اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات کا نام ہے، اس کی تاثیر اتنی ہے کہ آپ نے اگر یہ عمل مجرب کر لیا، اللہ آپ پہ رزق کی بارش کر دے گا، رزق بے انتہا عطا فرمائے گا۔ آپ کبھی غریب نہیں ہوں گے، کبھی تنگ دست نہیں ہوں گے، آپ کبھی مجبور نہیں ہوں گے کہ آپ ہاتھ پھیلائیں۔ آپ ہاتھ پھیلانے والے نہیں بلکہ عطا کرنے والے بن جائیں گے۔ یہ عمل کر لیں اور آپ بے نیاز ہو جائیں۔ غریب سے تنگ دستی سے اللہ مالی طور پہ اتنا آپ کو عطا کر دے گا، مضبوط کر دے گا کہ رزق کبھی ختم نہیں ہوگا۔ ہر زندگی کی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ آپ کو مکان، گاڑی، روٹی، کپڑا، ہر چیز جو آپ کو زندہ رہنے کے لیے چاہیے، چاہے وہ آکسیجن ہے، پانی ہے، وہ بھی آپ کو بہترین ملے گا۔ اللہ پاک آپ کی ضرورت کا کفیل ہو جائے گا، اللہ آپ کا معاون ہو جائے گا، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہو، اور رزق کی کمی آپ کو کبھی انشاءاللہ پیش نہیں آئے گی۔ یہ عمل مجرب جس کو بتایا ہے اور جس نے اس کو احتیاط کے ساتھ اور صدق نیت کے ساتھ، یقین محکم کے ساتھ کیا ہے، اللہ نے اسے محروم نہیں کیا، رزق بے انتہا دیا اس کو۔ اب یہ عمل کیا ہے کہ آپ جو ہے 3 دن یہ عمل کرنا ہے۔ 3 دن آپ نے 3 دن خود منتخب کرنے ہیں، جو آپ کو بہتر لگے،
مرد عورتیں کر لیں، مرد عورتیں دیکھ لیں کہ کون سا دن سے آغاز کریں، 3 دن لگاتار کر لیں اور 3 دن خالی یہ عمل کریں، رزق اللہ آپ کو بے انتہا عطا فرما دے گا۔ ہم علم کو چھپاتے نہیں بلکہ تقسیم کرتے ہیں، یہ تقسیم کرنے سے بڑھتا ہے، اور یہ علم ایسا ہے جو اللہ کے فضل سے ہم نے ایک نئی جو ہے وظائف کی دنیا میں تجدید کی ہے کہ لوگوں کو ان چیزوں سے نکال کے جن کی کوئی سند نہیں، قرآنی اعمال پہ لگانا شروع کیا۔ آج الحمدللہ ایک بڑی تعداد جو ہے وہ قرآنی اعمال پہ جڑنے کی وجہ سے اپنے عقائد کی اصلاح کر کے جنت کے راستے پہ گامزن ہے، اور انشاءاللہ یہ ہمارا صدقہ جاریہ ہوگا، قیامت کے دن ہمارے لیے ذخیرہ آخرت ہوگا۔ اب مجرب عمل کیا ہے؟ آپ نے 3 دن لگاتار دن رات کسی بھی لمحے پڑھیں، یا اللہ یا غنیو، یا اللہ یا غنیو، آپ اس کو 100 بار پڑھیں اور روز پڑھ کے دعا کریں۔ انشاءاللہ 100 بار روز پڑھیں، 3 دن پڑھیں، پھر اس کا کمال دیکھیں، اللہ آپ کو رزق کی بارش عطا فرمائے گا، اتنا رزق عطا فرمائے گا۔ ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے کہ 3 آدمی وہاں آئے، ان میں سے 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پہنچ گئے اور ایک واپس چلا گیا۔ راوی کہتے ہیں پھر وہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد ان میں سے ایک نے جب مجلس میں ایک جگہ کچھ گنجائش دیکھی تو وہاں بیٹھ گیا، اور دوسرا اہل مجلس کے پیچھے بیٹھ گیا، اور تیسرا جو تھا وہ لوٹ گیا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی گفتگو سے فارغ ہوئے تو صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا کہ کیا میں تمہیں 3 آدمیوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو سنو، ان میں سے ایک نے اللہ سے پناہ چاہی، اللہ نے اسے پناہ دی، اور دوسرے کو شرم آئی تو اللہ بھی اس سے شرمایا کہ اسے بھی بخش دیا، اور تیسرے شخص نے منہ موڑا تو اللہ نے بھی اس سے منہ موڑ لیا۔ صحیح بخاری۔ ناظرین، نماز کا اہتمام لازمی کریں، کیونکہ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ نماز ہمیں بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام حضرات کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔